السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم سیکھیں گے دعائیں، مسنون دعائیں۔ تو ہم پہلے سیکھیں گے بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا۔ تو یہ ہم نے خود بھی سیکھنی ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کو اور بڑوں کو بھی سکھانی ہے کہ اکثر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں واش روم میں جاتے ہیں، آتے ہیں، اور انہیں پشی جب کرنا ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے پشی کر جاتے ہیں نا، تو پانی بھی نہیں بہاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ انہیں بیٹھ کر پشی کرایا جائے اور وہ اپنے آپ کو صاف بھی کریں اور پانی بھی بہائیں، اور ساتھ میں ان کو یہ دعا بھی سکھائیں لازمی۔ یہ بہت سارے سنا ہوگا آپ نے کہ واش روم میں بہت سارے جنات یا غلاظت کے شیاطین ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ واش روم میں ٹائم نہیں لگانا چاہیے، بلکہ جلدی سے جلدی فارغ ہو کے باہر آنا چاہیے۔ تو یہ اکثر ہمارے بچے ایسے ہی کرتے ہیں کہ زیادہ دیر واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اسی لیے پھر ہم نے ان کو یہ دعائیں سکھانی ہیں۔ تو اجتناب کرنا ہے زیادہ سے زیادہ واش روم میں، بس اپنے کام کے لیے جائیں، واش روم کریں اور فوراً باہر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا آپ ساتھ نیچے ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی، بے شک، اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث، ناپاک جنوں، والخبائث، اور جننیوں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویسے بھی ہمارے نبی جو تھے وہ خود دعائیں پڑھتے تھے، اور انہوں نے ہمارے لیے بھی دی ہوئی ہے کہ سب یاد کریں سنت کو اور آگے تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس مسنون دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا۔ تو جب ہم واش روم سے باہر آئیں تو ہم نے غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک، بخش دے تو سب تعریفیں، الحمد للہ الذی، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اذھب عنی الاذی وعافانی، تکلیف دور کی اور عافیت دی مجھ کو۔ یہ کہ اکثر پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے، یا جب ہمیں پوٹی آنی ہوتی ہے، یا ہمارا سر بوجھل سا ہوتا ہے، تو اکثر ہم واش روم سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی دعا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت دی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پر الحمدللہ کرنا چاہیے۔ تو پھر سے دہراتے ہیں بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا۔ غفرانک، غفرانک، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ضرور واچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یاد کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسروں کو بھی یاد کرانی ہے۔ آگے ہم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو
اس کی بھی میں آپ کو ایک دو بات بتاتی ہوں کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، کہ ان کو ہم نے ایسے بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ ہر وقت شیطان ہوتا ہے۔ تو ہم نے اکثر بچے یا ہم بڑے ہی اپنا حساب لگائیں کہ اکثر ہم کھانا وانا کھا رہے ہوتے بغیر ہاتھ دھوئے، تو ہم 2-3 روٹیاں بھی کھا جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے نہ اعوذ باللہ پڑھی ہوتی ہے نہ بسم اللہ پڑھی ہوتی ہے، وہ ساتھ ہمارے شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ یا دعا لازمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے، بتائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اگر بسم اللہ آپ کو نہیں یاد آ رہی تو آپ نے یہ والی دعا، چھوٹی سی دعا، اسے یاد کر لینا ہے۔ تو اس سے کھانا کھانے سے پہلے اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے کھانے میں برکت بھی ہوگی، ذائقہ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، مزہ آئے گا کھانے کا، اور ہمارا پیٹ بھی فل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ وعلی برکات اللہ، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ اس کا ترجمہ کتنا اچھا ہے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، وعلی برکات اللہ اس کھانے کی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، کہ جس نے ہمیں رزق دیا ہے اس کے شروع اور آخر میں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، کہ اسی کا ہی نام لیتا ہوں شروع میں اور آخر میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کھانا کھانے کے درمیان کی دعا، اگر آپ کو یہ دعا بھول جائے تو آپ نے یہ والی پڑھ لینی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع اللہ کے نام سے اس کھانے کی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، سیم وہی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے اس کا۔ تو آپ نے ان تینوں میں سے کوئی سی بھی دعا کو یاد کرنا ہے جو آپ پڑھ سکیں آسانی سے، آپ کو مشکل بھی نہ لگے، آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرتے وقت کی دعا بسم اللہ وعلی برکات اللہ، کھانا کھانے کے درمیان کی دعا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو اب ہم لاسٹ والی دعا پڑھیں گے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، پھر سے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تو اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کھلایا ہم کو اور پلایا ہم کو، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، تو ہمیں جب کھانا کھا لینا چاہیے اور کھانے سے پہلے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا۔ تو آگے وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ،